ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلین کی 3.8 بلین کی ہم نے پیٹرولیم مصنوعات خریدی تھی، جس کی پیمنٹ اگست میں ہوئی، جس کی پیمنٹ جولائی میں ہوئی، اس لیے جولائی کے اندر ہمارے اوپر بڑا پریشر تھا، ہماری پیمنٹس کے اوپر، اس لیے ہمارے روپے کے اوپر بڑا پریشر تھا، کیونکہ روز جو پیمنٹس کرنی ہوتی تھی وہ زیادہ ہوتی تھی اور جو انکمنگ ڈالرز ہوتے تھے وہ کم ہوتے تھے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں تقریباً $800 ملین اسٹیٹ بینک کو زیادہ دینے پڑے باہر بنسبت جو آئے ہیں اس کے اندر، یعنی کہ ہمارا امپورٹ، ریمیٹنس اور دوسرے دیگر انفلوز جو تھے وہ ملا کر، اور جو ہم نے پیمنٹس کری ہیں ایکسپورٹس کی اور دیگر چیزوں کی، تو ہمیں $800 ملین کا ڈالرز کے اندر ہمیں خسارہ ہوا۔ یہ جولائی کے مہینے کی بات کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ جولائی کے اندر اب امپورٹ کی ایلسیز بہت کم ہیں، امپورٹ بہت کم ہے اور اس کی پیمنٹس بھی انشاءاللہ کم ہوں گی، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگست کے مہینے سے یہ پریشر جو تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور جو 5 بلین کی امپورٹ ہوئی ہے، جو کہ 2.7 بلین سے کم ہوئی ہے، یعنی کہ جون کے اندر امپورٹس جو ہوئی ہیں وہ 7.7 بلین، اور جولائی میں جو امپورٹ ہوئی ہے پورے 5 بلین کی ہوئی ہیں، تو 2.7 بلین کی جو امپورٹ ریڈکشن آئی ہے، اس سے بہت زیادہ ہم کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہماری بڑی کوشش تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو کامیابی دی ہے۔ ہم نے اس کے علاوہ ECC نے اپروو کیا ہے، ابھی تک وزیر اعظم اور کابینہ نے اپروو نہیں کیا کہ امپورٹ کے اوپر جو ہم نے بین لگائی تھی وہ ہم ہٹا رہے ہیں۔ ان بینز کے اندر بہت ساری آئٹمس تھی، ہم اس پہ ہٹا رہے ہیں، لیکن جو 3 بڑی آئٹمیں تھیں، گاڑیاں، موبائل فون اور ہوم اپلائنسز امپورٹڈ بنے ہوئے، ان پہ بین نہیں ہٹایا۔ تو لوکل ظاہر ہے کہ فریج بنتے ہیں، مائکرو ویو، دیگر چیزیں اسمبل ہوتی ہیں پاکستان میں، AC وغیرہ، تو وہ بالکل اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ بنتے رہیں گے۔ گاڑیاں بھی لوکل جو بنتی ہیں وہ بنتی رہیں گی، بکتی رہیں گی، مارکیٹیں پھیل رہی ہیں، اور اسی طرح جو موبائل فون بھی اب پاکستان میں اسمبل ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان میں بنیں گے اور بکیں گے۔ لیکن جو باہر سے امپورٹ شدہ موبائل فون، گاڑیاں اور جو ہوم اپلائنسز تھے، ان کو ابھی تھوڑے عرصے تک ہم نے، کچھ عرصے تک تھوڑا سا اس کے اندر بین کو مینٹین کرا ہے، باقی چیزوں کے اوپر سے ہم نے وہ پابندی ہٹا دی ہے، لیکن باقی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، کچھ آئس کریم، کچھ مچھلی وغیرہ، تو اور اس سے کچھ ٹریڈ میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اب بات ہو رہی ہے کہ معیشت کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور ہم نے نہ صرف ڈیفالٹ سے بچایا ہے بلکہ اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان کو ایک ہیلدی معیشت دیں گے، اس لیے ہماری کوشش ہے، عزم ہے کہ اس سال کے اندر، جو پچھلے سال کے اندر 7.5 کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جس کی وجہ سے یہ ہم اس پریشانی پہ پہنچے۔ اوبیسلی اور وجوہات بھی تھیں، خان صاحب نے جو وعدہ توڑا IMF سے اور دیگر باتیں تھیں، لیکن اس پہ میں ابھی آتا ہوں۔ لیکن جس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے جو جس کے اوپر سے مسئلہ آیا تھا، تو اب ہم نے یہ حکومت نے ڈٹرمنٹ کیا، انشاءاللہ حکومت بڑی اس نے عزم اٹھایا ہے کہ ہم اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو منیمائز کریں گے، اور انشاءاللہ 1 سال میں اس کو سرپلس میں بدل دیں گے۔ تو جو تھا وہ ہم امپورٹ کم کرنے کی کوشش کی ہے، اس پہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایکسپورٹ بڑھانے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے، اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم کو کامیابی دے گا۔ لیکن جو بڑا پاکستان کا مسئلہ تھا ڈیفالٹ کا، اس سے ہم نے بچا لیا۔ کل خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، اس میں وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں پاکستان اس نہج پہ آیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے بھی کوئی باتیں کی ہیں، تو اس بارے میں بھی میں بات کر دوں۔ ظاہر ہے کہ 3 مہینے جب ہمیں آئے ہوئے تو ہم نے 3 مہینے میں ایسی کوئی چیز نہیں کری جس کی وجہ سے جو ہے وہ روپے کے اندر کی قدر میں کمی آئے۔ 3 مہینے میں ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں کری جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دیوالیے کی نہج پہ جائے یا پاکستان بینکرپسی کی طرف جائے۔ ہم نے تو کنسالیڈیشن کی ہے۔ تو جہاں جو شخص اس نہج پہ لے کے آیا تھا وہ تو PTI ہے، وہ تو عمران خان ہے۔ اور میں آپ کو پھر آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ ہم جب 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے تو پاکستان کا قرض جو تھا وہ 24,952.9 ارب روپے تھا، 25,000 ارب روپے تھا۔ ہم جب آئے تو 45 ارب، 44 ارب، 44.5 ارب روپے تھا، 1000 ارب روپے تھا۔ آپ نے 3.25 سال کے اندر 20,000 ارب روپے کا قرضہ بڑھا دیا، جو کہ 80% قرضہ تھا، 79% ایگزیکٹلی قرضہ تھا، جو 71 سال میں لیا گیا تھا۔ جو پارٹی کہتی تھی کہ ہم قرضہ کم کرنے آئے ہیں، اس پارٹی نے جو 71 سال میں قرضہ لیا تھا اس کا 80% قرضہ جو ہے وہ 3.25 سال میں لے لیا۔ یہ قرضہ کم کیا آپ نے۔ جو پارٹی کہتی تھی کہ ہم بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے آئے، اس نے پاکستان کے 4 سب سے بڑے بجٹ ڈیفیسٹ بدستور رن کرے ہیں۔ پہلا بجٹ ڈیفیسٹ جو اسد عمر صاحب کے سال میں تھا وہ 9.1% GDP کا تھا،
جو پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے، نہ ایبسولوٹ اماؤنٹ میں نہ ایز اے پرسنٹیج آف GDP۔ اس کے بعد 7.1% حفیظ شیخ کے پہلے سال میں، پھر 8.1%، اور ان کا بھی اگر پرانے GDP کے حساب سے دیکھیں تو 9.5% کا ہے، نئی GDP کے حساب سے کم ہے، لیکن پرانے GDP کے حساب سے جس GDP پہ ہم سب میجر کرتے ہیں 9.5% سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ شوکت ترین صاحب چھوڑ کے گئے۔ اور اس بالکل جو پاکستان میں اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اس کے اندر شوکت ترین صاحب کی جو پالیسیز تھیں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، عمران خان کی جو پالیسیز تھیں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس پہ بھی میں 1 سیکنڈ میں اور بیان کرتا ہوں۔ 4 سالوں کے اندر PTI نے 1 سال بھی ایسا نہیں ہوا جو مسلم لیگ کے ٹیکس ٹو GDP ریشو پہ پہنچے ہوں۔ ہم چھوڑ کے گئے تھے 11.1%، ہم آئے تھے 8.5 پہ، ہم 11.1% پہ چھوڑ کے گئے تھے، ٹیکس کا حجم GDP کے حجم کے مطابق، کہ کتنا ہم ٹیکس جمع کرتے ہیں اور کتنی ہماری آمدن ہے، تو ہماری قومی آمدن کا 11.1% حصہ ہم ٹیکس میں لیتے تھے۔ ہم 8.5 پہ آئے تھے، 11 پہ چھوڑ کے گئے، یہ 9 پہ چلے گئے۔ یہ خان صاحب کہتے تھے ہم ڈبل کریں گے ٹیکس کو، ٹیکس بڑھائیں گے، انہوں نے ہر سال ٹیکس کم کیا ہے۔ جب آپ ہر سال ٹیکس کلیکشن کم کر رہے ہیں، آپ ہر سال بجٹ ڈیفیسٹ بڑھا رہے ہیں، تو قرضہ تو ہوگا، اور وہ قرضہ لیا گیا تو پھر پاکستان کو جتنے قرضے کی ری پیمنٹ کرنی ہے 4,000 ارب روپے کم از کم اس سال دینے پڑیں گے سود کے اندر، تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ٹوٹل ٹیکس ٹیک جو تھی وہ پچھلے سال 6100 ارب روپے کی تھی، وہ بھی بڑی مشکل سے ہم نے تھوڑی سی، اس میں ہماری بھی محنت شامل تھی، 6100 ارب روپے کی ہوئی، اس میں سے 4,000 ارب روپے تو اب آپ کو پہلے تو آپ کو صوبوں کو دینے پڑتے ہیں 3,500 روپے، اس کے پھر آپ کا 2,500 بچتا ہے، اس میں سے آپ کو 4,000 دینے پڑتے ہیں، تو آپ تو اسی وقت نیگیٹو چلے جاتے ہیں۔ یہ خان صاحب کر کے گئے یہاں پہ، الٹا حساب کر کے چلے گئے، آپ پورے ملک کو آپ پیچھے رکھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے، تو ذمہ دار آپ ہیں خان صاحب۔ ہر شعبے کے اندر آپ تنزلی لے کر آئے، ہر شعبے میں آپ پستگی لے کر آئے، ہر شعبے کو آپ نیچے لے کے گئے۔ آپ نے فائنینس کو ڈسٹروائے کر دیا پاکستان کے، نہ صرف آپ نے 80% قرضہ بڑھا دیا پاکستان کا 4.25 سال کے اندر، آپ نے ٹیکس کلیکشن کم کر دی، آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ ہائیسٹ دے دیے، اور ٹیکس کلیکشن جو کم کی، اس کے باوجود کہ آپ نے 1700 ارب روپے سے نئے ٹیکس لگائے، تو آپ نے GDP بھی خراب کی ہے، آپ نے اکانومی بھی خراب کی، اور آپ نے جو ٹیکس لگائے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے۔ اس کے بعد ہم کو یہ بجٹ دینا پڑا جس کے اندر ہم نے نئے ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے، بڑا مشکل بجٹ دیا ہم نے، لوگوں کو پیسے سے لوگوں کو دینے پڑ رہے ہیں، زیادہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، بڑا مشکل بجٹ دیا ہے، لیکن ہم نے یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ 4 سال کے اندر خان صاحب ہم کو اس نیچ پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اور یہ ایک شعبہ نہیں ہے، آپ بجلی کا شعبہ دے دیں، 1062 ارب روپیہ مئی کے اندر تھا سرکولر ڈیٹ، جس طرح یہ گنتے ہیں 1100 ارب روپے تھا، جب یہ چھوڑ کے گئے تو 2500 ارب روپے بجٹ وہ سرکولر ڈیٹ ہے، 1400 ارب روپے آپ نے بڑھایا۔ IMF کے حساب سے صرف آخری سال کے اندر 800 ارب روپے بڑھا ہے، ہم نے سے اس میں 500 ارب روپے دیے تو 280 ارب روپے ہمارے حساب سے بڑھا ہے، لیکن جو فلو آیا ہے وہ 850 ارب روپے کا آیا ہے صرف آخری سال میں، کیونکہ 1.5 سال سے خان صاحب نے اس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں بجلی کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ابھی اس وقت آپ لوگوں کے بل میں زیادہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ کے آئے ہیں، وہ اپریل کے بلز ہیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے، وہ اپریل کی جو بجلی آپ نے استعمال کی ہے، کیونکہ وہ خان صاحب نے کہا تھا کہ 6 روپے کے حساب سے ہوگا، لیکن 13 روپے کے حساب سے یا 14 روپے کے حساب سے فیول کی کاسٹ آئی ہے، کیونکہ انہوں نے مہنگے سودے کیے یا سودے نہیں کیے، تو 8 روپے فی کلو واٹ آور آپ کو چارج کیا ہے نیپرا نے، اور وہ آپ کا اپریل کا بل کا ہے جو اس مہینے بل آئے ہیں آپ کے، اپریل کے یونٹس جو آپ نے استعمال کیے ہیں اس کے پیسے زیادہ لگے ہیں۔ تو اپریل کا تو ہم نہیں کر رہے تھے نا، ہم تو 11 اپریل کو آئے تھے، وہ تو ہو چکی تھی جو چیزیں کرنی تھی، وہ بل آج زیادہ آئے ہیں۔ آپ نے 2500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ بجلی کا کر دیا، اور گیس کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کا ہم نے نام نہیں سنا تھا، وہاں پہ بھی 1400 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے۔ PSO کو آپ انلیکوڈ کر گئے، SNGPL ہر سال 100 ارب روپے سردیوں میں نقصان کرتی رہی، اور 200 ارب روپے کا پچھلے 2 سالوں میں SNGPL نے نقصان کیا۔ 500 ارب روپے اس وقت PSO کو دیگر کمپنیوں کے لینے، آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا، اس کا PSO کو بھی آپ ایک دم ڈیفالٹ کے نہج پہ چھوڑ کے آ گئے، پاکستان کی طرح جو حال آپ نے پاکستان کا کیا وہی آپ PSO کا کر رہے ہیں، اور PSO کو بھی ادھر چھوڑ کے آ گئے آپ۔ مجھے پتا ہے نا کیا خان صاحب نے ریفارمز کیے، 1 پیسے کی بجلی کے اندر ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس کم کیا ہے، 1 پیسے کا، 1 پیسے کا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاس کم کیا ہے، 1 پیسے کا بل کلیکشن بڑھایا ہے، بل کلیکشن جو کہ 88% پہ تھا اور ہم 93 پہ لے کے گئے تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ بڑھائے گی اگلی آنے والی حکومت، وہ
88 سے کم کر کے 80 پہ لے آئے. جو 21% پہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز تھے وہ ہم نے 5 سالوں کے اندر, جو کہ ہمارا کانسنٹریشن نئے بجلی گھر لگانے پہ تھا, لیکن پھر بھی ہم نے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس میں جو تھوڑا سا کام کیا, ڈسٹریبیوشن کے اندر جو تھوڑا سا کام کیا, ہم نے 21% سے کم کر کے اس کو 18% پہ لے آئے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کو. اس کو بھی انہوں نے 1% بڑھا کے پھر 19% لے گئے. کہیں پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. یس, میڈیا میں آ کے تقاریر کر دیں, جھوٹے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ لگائیں, جھوٹی تہمتیں لگائیں, لیکن 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا اس پاکستان میں, 1 پیسے کا کام نہیں کیا اس پاکستان میں. بجلی کا شعبہ میں نے آپ کو بتایا, گیس کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجئے 20% UFG ہے, ان اکاؤنٹڈ فار گیس. 20% گیس وہ ہے سوئی سدن گیس کے نظام میں جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے گیس ڈالتے ہیں 100 MMCFD, وہاں سے نکلتی ہے 80, اور پتہ نہیں کہ 20 کدھر چلے گئی. یہ چوری ہو گئی, ہوا میں اڑ گئی, کسی کو کچھ نہیں پتا ہے. یہ خان صاحب چھوڑ کے جائیں. اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ذمہ دار آپ ہیں خان صاحب, ذمہ دار آپ ہیں. ہم نے تو 3 مہینے کے اندر کیا کیا ہے؟ ہم نے تو آپ نے جو ہمارے لیے ٹریپ سیٹ کیا تھا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر کے, آپ نے نومبر میں IMF سے معاہدہ کیا اور آپ نے کہا کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ 25 ارب کا ہوگا. جس دن میں آیا ہوں مجھے پہلی پریزنٹیشن ملی, اور یہ پریزنٹیشن دوسرے لوگوں کو بھی مل چکی ہے, PTI کے وزراؤں کو بھی مل چکی تھی, تو 1300 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کھڑا ہوا تھا 3 مہینے بعد. اور جو نومبر میں آپ نے PTI سے معاہدہ کیا, آپ نے وہی جو سری لنکا نے حرکت کی وہ آپ نے کری. فروری میں آپ نے بھی سستا تیل بیچنا شروع کر دیا, نقصان پہ تیل بیچنا شروع کر دیا, نقصان پہ پیٹرول اور نقصان پہ ڈیزل بیچنا شروع کر دیا. IMF سے معاہدہ توڑا, اور ایک اور چیز کری, آپ نے لکھ کے دیا تھا میں ایمنسٹی نہیں دوں گا, پھر آپ نے اپنے ATMs کو ایمنسٹی دے دی. ایک ریئل اسٹیٹ کے دوستوں کو ایمنسٹی دی ہوئی تھی, پھر ایک اور دوستوں کو ایمنسٹی دے دی. پھر کہتے ہیں تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑی سی ایمنسٹی دے دی تو کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑا سا معاہدہ توڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑا سا ملک کو ڈیفالٹ کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے خان صاحب, غریب لوگوں کی زندگی میں بہت فرق پڑتا ہے. آپ نے جا کے IMF سے معاہدہ توڑا. اب آپ کو 21 ارب روپے دنیا کے دینے, 21 ارب ڈالر, آپ کے پاس صرف 9 ارب ڈالر رہ گئے. آپ معاہدہ توڑ رہے تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پھر تو آپ دیوالیہ ہوں گے ہی, تو آپ کو تو واپس جانا ہی پڑے گا IMF میں. دوسرے دن, جس دن وزیر بنا اس کے دوسرے دن رات کو میں چلا گیا تھا IMF. پاگل نہیں ہوں, وقت ضائع نہیں کیا ہم نے جس طرح آپ نے کیا. ہم چلے گئے فوراً, ہم نے کہا بات کریں, چلے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, جو کرنا ہوگا وہ کریں گے پاکستان کی خاطر. اگر سیاسی نقصان ہوتا ہے تو سیاسی نقصان اٹھائیں گے, اور اٹھایا سیاسی نقصان. اور نہ صرف آپ نے حکومت کے ان کو خراب کر دیا, حکومت کے ایکسپینسز کو خراب کر دیا. آپ نے یہاں پر جو شخص ادھر آیا تھا کہہ کے کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا, مجھے بتائیں نا کتنے گھر بنائے, مجھے بتائیں کتنے لاکھ گھر بنائے, مجھے بتائیں کہ کیا 50,000 گھر بھی بنائے, مجھے بتائیں کہ کیا 5,000 گھر بھی بنائے. مجھے دکھا دیں وہ 5,000 لوگ جن کو آپ نے گھر بنا کے دیے ہیں, سیریسلی مجھے دکھا دیں. جھوٹ کے پلندے پہ تو صحیح ہے آپ کھڑے ہیں, لیکن کیا آپ نے گھر بنائے؟ آپ نے کہا تھا 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دوں گا, مجھے دکھا دیں آپ. 10 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں آپ نے, 1 لاکھ آدمی کو نوکری دی ہے. 65 لاکھ لوگ آج زیادہ ان امپلائڈ ہے بنسبت 2018 کے, عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے, عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اور پھر پوچھتے ہیں, یہ پچھلی حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی ہماری حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ چور تھے اور وہ امپورٹڈ تھے اور غدار تھے. آپ کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ واپس کر دیے. وہ وکیل شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ایک وکیل کام کرتا تھا, انگریز, بورن اینڈ ریزڈ ان انگلینڈ تھا, بیرسٹر زیاد. دوپہر کو اس سے کمیٹی نے بلا کے سوال پوچھے, 2 گھنٹے تک بیٹھا رہا, جھوٹ بولتا رہا, ایک سوال کا جواب نہیں دیا. 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے بھاگ گیا اسی دن شام کو. یہ آپ کی حقیقت ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ آپ نے واپس کر دیے. پھر ہم کو آپ سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے, نواز شریف کو سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے, شہباز شریف کو سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے. تو کیوں واپس کر دیے 190 ملین پاؤنڈ؟ آپ کے تھے وہ پیسے کہ آپ نے واپس کر دیے, یا ملک کے پیسے تھے وہ؟ آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ کسی کو آپ ایک فرد واحد کو پیسے واپس کر دیں ملک کے؟ کیونکہ انگوٹھیاں مل رہی تھی 5-5 کیرٹ کی, کیونکہ زمینیں مل رہی تھی القادر ٹرسٹ کے نام سے, اور ٹرسٹ تو آپ نے دندا بنا دیا ہے.
کہ جب مرضی ٹرسٹ کھول لو آپ اور آپ کی بیگم صاحبہ اور آپ لوگوں سے زمینیں لے لیں اس کے اندر. کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر دی اگر عارف نقوی نے تو کوئی بات نہیں, تھوڑی سی اگر بےمانی ہو گئی مالم چبے میں تو کوئی بات نہیں, تھوڑی سی بےمانی ہو گئی پشاور بی آر ٹی کے اندر تو کوئی بات نہیں. تھوڑی سی بےمانی ہوئی ہے پشاور بی آر ٹی میں, جو 27 ارب کے اندر جتنا لمبا 29 کلومیٹر لمبا شہباز شریف نے بنایا لاہور میں بی آر ٹی, اتنا ہی لمبا آپ نے جو ہے اتنی لینتھ والا بی آر ٹی آپ نے 100 ارب روپے میں بنایا. یہ تھوڑی سی بےمانی ہے؟ کیوں نہیں کرنے دے رہے آپ انویسٹیگیشن؟ کیوں گئے تھے آپ کورٹ انویسٹیگیشن روکنے کے لیے؟ آپ تو ایماندار ہیں نا, تو پھر بات کریں, چلیں بات کرتے ہیں نا, پھر جائیے انویسٹیگیشن کروائیے. پھر کس چیز سے ڈر رہے ہیں آپ؟ توشہ خانہ کی گھڑیاں آپ 20% میں لے کے آ گئے اور آپ پھر اس کے بعد دوسروں کو آپ لیکچر دیتے ہیں. ان سے لے کے آپ نے بیچ دی جو بھی کیا, لیکن آپ مطلب دوسروں کو لیکچر دیتے ہیں, پھر بھاشن دیتے ہیں آپ کہ آپ ایماندار ہیں. تو پھر کرواتے ہیں نا, پھر کیوں نہیں کروایا بی آر ٹی کا آپ نے وہ ٹیسٹ؟ بی آر ٹی کے اندر انویسٹیگیشن کرانے سے کیا ڈر تھا؟ کیا ضرورت تھی سپریم کورٹ جانے کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بات کرنے کی؟ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے خان صاحب؟ یہ فورن فنڈنگ کیا ہے؟ آپ کہیں نا, اب تو فورن فنڈنگ کا کیس آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ فورن جواب دو. کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ تو کہیں جیسے نواز شریف کی کیس کی ڈیلی ہیئرنگ ہوتی تھی اور 180 مرتبہ اس کو کورٹ میں بلایا تھا, آپ بھی کہیں کہ ڈیلی ہیئرنگ ہو. میں اسی پی سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ فیصلہ سنا دیں, چاہے پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو بھی کرے, جو بھی بینچ بنائے, آپ فیصلہ سنا دیں. لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے. کہ عجیب عجیب نام سے لندن کے اندر وہ مدثر نظر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو پتہ چلی تھی کہ شوکت خانم کے نام کے لیے پیسے جمع ہو رہے تھے, چلے گئے پی ٹی آئی پہ, اس نیوز اخبار میں بھی آیا ہے. تو پھر آپ ان کے اوپر کیس کریں نا. وہ ایف ٹی والا جو فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے, میں کہتا ہوں کیس کریں ان کے اوپر. کہ کیوں لکھا ہے؟ شہباز شریف نے تو کیس کیا تھا, کیس جیتا بھی ہے. وہ جب اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے پیسے رکھ لیے تھے ڈیفٹ کے, اس نے کیس کیا اور شہباز شریف کیس جیت گیا. آپ بھی کیس کریں, بسم اللہ کریں. ہم دعا کرتے ہیں آپ جیتیں. آپ بتا دیں کہ فارن فنڈنگ آپ نہیں لے کر آئے, پروہیبٹڈ جگہوں سے, فارن نیشنل سے پیسے نہیں لیے آپ نے. آپ بتا دیجئے, آپ یہ بتا دیجئے جو نیوز کے اندر آیا تھا رپورٹ, آپ اس کو جھوٹ کہلا دیجئے کہ نہیں, جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے شوکت خانم سمجھ کے پیسے دیے تھے لیکن وہ پی ٹی آئی کے پہنچ گئے, آپ بتائیے کہ یہ بات جھوٹ ہے. وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ امریکہ کے اندر جو پاکستانی وہاں پہ جنہوں نے چیک لکھے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ بتائیے نا, کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ باتیں کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت, نالائق حکومت جو ہے وہ منظور ہے کیا ہمیں؟ چور حکومت منظور ہے ہمیں کیا؟ ہم کیا پاکستانی آپ سے کم ہیں؟ تو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. اور آپ نے جتنی کوشش کر لی کہ نواز شریف کو سیاست سے ہٹا دیں, جھوٹے کیس کروائے. ارشد ملک نام تھا, ارشد ملک صاحب, جج ارشد ملک صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گناہ معاف کرے. انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا تھا کہ میں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے نواز شریف کے خلاف. آپ نے کروایا نا وہ فیصلہ. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ کورٹ نے ان کو سسپینڈ کر دیا لیکن ججمنٹ سسپینڈ نہیں کیا. بڑی حیرت کی بات ہے. نواز شریف کو آپ نے جتنی کوشش کری ہٹانے کی, اس کو بند کر دیا جیل میں, اس کی بیٹی کو بند کر دیا جس نے کوئی حکومت کا کبھی عہدہ نہیں لیا, اور آج تک یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف نے کرپشن کدھر کی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, نواز شریف نے جب یہ اپارٹمنٹ لیے تھے 1.3 ملین پاؤنڈ کے لندن میں, تو 3 کروڑ 90 لاکھ روپے کے پاکستانی روپے تھے. اس سال نواز شریف کی کمپنی جو تھی نا, کیا اتحاد اسٹیل نام, اتفاق اسٹیل, اس کا 400 کروڑ روپے کا سیل تھا. 1% آف سیلز. سیریسلی آپ اس کی منی ٹریل مانگ رہے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایسڈ بیونڈ مین. واٹ بیونڈ مین؟ آف کورس ہی ہیڈ دا مینس. لیکن آج تک آپ یہ نہیں بتا سکے کہ کدھر نواز شریف نے بےایمانی کری ہے. ہمیں بتائیں نا, یہ بکی بلو کی حویلی بہادر شاہ کے ہم نے پاور پلانٹس لگائے, شہباز شریف ذمہ دار ہے, بتائیں نا کدھر ہم نے بےایمانی کری ہے. یہ شاہد عباسی نے ٹرمینلز لگائے ایل این جی کے, پاکستان کے سستے ترین, نہیں دنیا کے سستے ترین, ہم کو بتائیں نا کدھر بےایمانی کری ہے. یہ جو ہم گیس لے کر آئے تھے, شاہد عباسی صاحب گیس لے کر آئے تھے دنیا کی اس وقت کی سستی ترین پرائز پہ, جس پہ آپ گالیاں ہم کو دیتے تھے کووڈ کے زمانے میں, آج وہ گیس آپ کو بچا رہی ہے. ہم کو بتائیں نا کدھر چوری کری ہے. یہ ہم نے ساہیوال میں, پورٹ قاسم پہ اور ہب میں پاور پلانٹس لگائیں جس کی وجہ سے آج پاکستان میں بتی جل رہی ہے. مجھے بتائیں نا کہ کدھر نواز شریف نے چوری کری ہے. وہ بنایا شہباز شریف نے بی آر ٹی, آپ سے تو سستا بنایا 4 گنا. اتنے پیسوں میں, جتنے پیسوں میں آپ نے ایک پشاور کا بنایا, نواز شریف اور شہباز شریف نے لاہور کا, ملتان کا اور کراچی کا اور اسلام آباد کا بنا دیا.
اور آپ ہمیں بولتے ہیں کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ بس ٹھیک ہے, پھر تھوڑی سی کوئی بات نہیں. تو پھر ایک مرتبہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس ملک کے اندر آج جو اس نیچ پہ کھڑا ہے ملک, اگر اس کو بچایا ہے تو شہباز شریف نے بچایا ہے, اس کو بچایا ہے تو نواز شریف اور یہ کولیشن حکومت نے بچایا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ قربان ہے اس پاکستان کے اوپر, 10 مرتبہ ہماری سیاست قربان ہے. کیونکہ اگر آج میں ادھر بیٹھا ہوں مجھے عزت دی ہے تو اس پاکستان نے دی ہے, ہم سب کو پاکستان نے عزت دی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو مشکلات آئیں گی وہ آئیں گی, اور وہ ہم سب کو برداشت کرنی پڑیں گی. میں نے اگر ٹیکس لگایا تو سب سے پہلے شہباز شریف کی بیٹوں کی شوگر مل کے اوپر زیادہ ٹیکس لگایا ہے, میں نے اپنی فیکٹریوں کے اوپر بھی ٹیکس لگایا ہے. آج ہمارے دکاندار بھائی بھی ہم سے بڑے سے ناراض ہیں. اس میں ایک میں ان کو ہم نے دکانوں کے اوپر 3,000 روپے مہینے کا یا 36,000 روپے سال کا ٹیکس لگایا ہے. اب اگر ایک دکان والا 1 لاکھ روپے تو کم از کم کمائی لیتا ہوگا نا, 12 لاکھ روپے کما رہا ہے, اگر ہم 36,000 روپے ٹیکس مانگ رہے ہیں تو زیادتی تو نہیں کر رہے. اور ہم نے ان سے پوچھ کے کیا تھا. لیکن اس کے اندر بھی ہم یہ کر دیں گے آج سے کہ جو 100-150 یونٹ سے کم دکاندار ہوگی, میں ابھی بیٹھ جاؤں گا, جو 100-150 یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں, جو محلے کی بہت چھوٹی دکان ہے, اس کے اوپر سے ٹیکس معاف کر دیں گے. اور میں میرے دکاندار بھائیوں کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دونوں ہے, تو جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ بھی آپ کا سارا جو ہے وہ ٹیکس اس میں آپ کا کور ہو گیا. اور 36,000 روپے آپ نے منیمم ٹیکس دینا ہے. 15 منٹ لگتی ہیں آپ کو ATL میں, اگر آپ ATL میں بھی رجسٹرڈ نہیں ہوں گے وہ بھی میں تھوڑا ڈیلے کر دوں گا, 15 منٹ لگیں گی آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں رجسٹر ہونے کے لیے. اس کے بعد کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. 36,000 روپے آپ نے دے دیے سال کے الیکٹرک کے بل میں, FBR سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, کوئی نوٹس نہیں آئے گا آپ کو, کوئی آپ کو افسر تنگ کرنے نہیں آئے گا. یہ میری ذمہ داری ہے, مفتاح اسماعیل ذمہ دار ہے اس کا, کوئی آپ کو تنگ کرنے نہیں آئے گا. لیکن بھائیوں آپ پیسے دینے پڑیں گے. 36,000 روپے مانگ رہا ہوں دکانداروں سے, چھوٹی دکانوں سے. تھوڑی سی بڑی دکانیں ہوں گی تو تھوڑا زیادہ پیسہ ہوگا. لیکن یہ کہ مطلب جس کا 1 لاکھ روپے کا بل آئے گا مہینے کا بجلی کا دکان کا, اس سے تھوڑے سے تو پیسے مانگ سکتا ہوں, اس سے 10,000 روپے مانگ رہا ہوں. جس کا 12 لاکھ روپے کا بل آ رہا ہے اس سے 1,20,000 روپے مانگ رہا ہوں. یہ زیادہ پیسے تو نہیں مانگ رہا ہوں. اگر 12 لاکھ روپے کا کسی کے دکان کا بجلی کا بل آتا ہے تو اس کی 2-3 لاکھ روپے تو آمدن ہوگی نا. 2-3 لاکھ روپے آمدن والا مہینے کا, یعنی کہ 36 لاکھ روپے سال کے کما رہا ہے, اگر میں اس سے 1,20,000 روپے مانگ رہا ہوں اس پاکستان کی خاطر, تو یہ زیادہ تو نہیں ہے. مگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ کر لوں گا. انڈسٹریز کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا, بینکوں کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا, ہم سب کو ٹیکس دینا پڑے گا. اور ایک اور ٹیکس میں ابھی سے بتا دوں کہ جو میں ڈالنے لگا ہوں, میں پرائم منسٹر سے پوچھوں گا, اس سال نہیں اگلے سال سے لاگو ہوگا, یہ سال لوگوں کو میں دے رہا ہوں, کہ جو مینوفیکچرنگ کمپنی, اور اس میں کچھ جو ایک دم مینوفیکچر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اس کو ایکسکیوز کریں گے, جو مینوفیکچرنگ کمپنی اپنا 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی اس کے اوپر 5% ایڈیشنل ٹیکس ہوگا. اور کسی کے اوپر نہیں ہوگا لیکن ان کمپنیز کے اوپر ہوگا. تو اب کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ ایکسپورٹ کریں, صرف ہم لوکل کو نہ بیچتے رہیں. $80 بلین کا امپورٹ کیا ہے لاسٹ ایئر خان صاحب نے, $80 بلین کا, اور اس کے سامنے ایکسپورٹ سے بھی 31 بلین کا تھا. تو $48 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے پاکستان آج ادھر کھڑا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے پوری کوششیں کری ہیں اور امپورٹ آج مہربانی سے, اللہ کی مہربانی سے کم کر دیا ہے, 5 بلین پہ لے آئے ہیں. اس اسپیڈ پہ چلتے رہے تو 80 سے گر کے 60 ہو جائے گا. 60 نہ بھی ہو, 65 تک چلے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 70 تک چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں ایک چیز کروں گا کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 17 بلین کا ہے, جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ واپس کھڑے ہیں, ایسا نہیں کرنے دیں گے. تو یہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے آیا تھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دے دوں گا. پاکستان میں لے کے آ جائیں گے. 4 پیمنٹ کی آپ نے ڈیفینیٹ نمبر دیا تھا کہ یہ تو ہم 31 جولائی سے پہلے لائیں گے. تو آج 31 جولائی ایک تو اس کا میرا بنتا ہے کہ وہ آپ بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں UK سے جو آیا تھا, انہوں نے تو گفٹ کر دیا, آپ کا کیا فیصلہ ہے, آپ اس کو ریکور کریں گے یا کیا کریں گے؟ خلیق یعنی صاحب, یہ دوسری والی بات آپ کی پہلے کر دوں. مجھے اگر اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرنے ہیں تو مجھے حق ہے اس کا. اگر عمران خان صاحب اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرتے ہیں, یا شہزاد اکبر صاحب اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرتے ہیں, وہ ان کو حق ہے. لیکن وہ کسی اور کے پیسے گفٹ نہیں کر سکتے. میں پاکستان کے پیسے جو ہے وہ آپ کو, یا آپ پاکستان کے پیسے مجھ کو گفٹ نہیں کر سکتے, یہ ہم کو حق نہیں ہے. تو یہ ریکور کرنا جو ہے یہ حکومت کی, اگر تو اس قسم کے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں جس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ اور بات ہے, ورنہ تو یہ ریکور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ تو بالکل حکومت کا مطلب اولین فرضیہ ہے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. جو آپ نے بات کی ہے وہ کہ انشاءاللہ تعالی
ہم جو بھی فائنینسنگ ہے اس سے اور بھی ارینج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 2-4 دنوں میں وہ مزید فائنینسنگ کی ارینج کر کے بتا دیں گے کہ کیا ہے وہ. اس کی الگ پریس کانفرنس میں 1-2 دن میں کر لوں گا. گورنر صاحب بھی اسلام آباد آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہی کر لوں گا. جی اشرف ملکم صاحب. سر آپ نے آج کہا کہ پاکستان کو ہمیں ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اسٹیٹ بینک گورنر آن ریکارڈ ہے کہ ہماری ایسی صورت کبھی نہیں کی. انہوں نے ہم سے بھی اپیل کی خدا کے واسطے ہم سے استعمال نہ کرنے. میں گزارش کرتا ہوں، اگر IMF سے یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو 7 بلین 9 بلین ہمارے پاس تھے. ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فروری کے اندر، شاید فروری یا مارچ تھا، ایک مہینے میں $5 ارب نکل گئے پاکستان سے. 2.3 بلین ڈالر چین کو واپس کیے، پھر باقی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا اور دیگر چیزیں میں ایک مہینے میں $5 بلین نکل گئے. جب میں وزیر خزانہ بنا تو 10.3 بلین تھا. آپ مجھے بتا دیجئے جب IMF کا پروگرام نہیں ہوتا اور آپ کا ریزرو اتنے لو ہوتے ہیں تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیسے نہیں دیتے آپ کو. ایشین انفراسٹرکچر بینک بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ورلڈ بینک پیسے دے گی تو ہم دیں گے. اگر کوئی ملٹی لیٹرل لون نہ دے اور آپ کے پاس 10 بلین ہو تو آپ 21 بلین کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. خاص طور پہ وہ ملک جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رن کر رہا ہو، سرپلس رن نہیں کر رہا ہو. تو وہ سچی بات ہے کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب یہ بات بھی نہیں کرنا پسند کرتے اور نہیں کرنا چاہیے. اور ہم جب تک یہ بچایا نہیں تھا، جب تک یہ بات نہیں کرتے، اب جب کہ ہم بچ گئے ہیں ڈیفالٹ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے اور اللہ کی مہربانی سے بچایا ہے. جی گورنر صاحب کی بات یہ درست ہے کہ ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں لگا دیں گے. جی یہ بتائیں کہ 11 اپریل کے بعد جو روپیہ کی ویلیو ہوا ہے اس سے اوور آل جو ڈیٹ اسٹاک انٹرنل آف روپیز کتنا بڑا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ جو ایکسپورٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 بلین ہماری امپورٹ ہماری 5 بلین رہ گئی ہے، اس میں گورنمنٹ کے میئرز کتنے شامل ہیں؟ اور جو آپ نے جو تیل کی وجہ سے جو امپورٹ میں کم ہوا تیل کا بھی جو میجر ہے وہ گورنمنٹ کا ہی میجر ہے. جو 3.7 بلین کا پچھلے جون کے مہینے میں جو امپورٹ تھا وہ 4 بلین کا دیگر چیزوں کا تھا اور انرجی کا 3.7 بلین کا تھا. جولائی میں جو امپورٹ ہوا ہے وہ 4 بلین کی جو چیز تھی، جو ادر آئٹمس تھا، وہ 3.4 بلین کا ہو گیا. تو 600 ملین ادھر سے کم آئی ہے اور 2 بلین کی کمی آ گئی ہے انرجی کے امپورٹس میں. تو کرنسی کا 100 بلین کا پاکستان کے اوپر قرض ہے، تو جو 1 روپے کے اوپر 100 ارب روپے کا وہ ہوتا ہے پاکستانی روپے. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ 16 کے انتخابات کے بعد 17 اگست کے انتخابات کے بعد روپیہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ڈالر جو ہے ہمارے قابو سے نکلا اور تھوڑا سا زیادہ وہ ہوا ہے، اپریشیٹ ہوا ہے. ہم سچ مچ یہ سمجھتا ہوں میں کہ حالانکہ میں نہیں کرتا ہوں کرنسی مارکیٹ پہ اسپیکولیٹ، لیکن میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ روپے کی ٹرو ویلیو جو ہے وہ اس سے بہت کم، اس سے بہت زیادہ ہے. اور جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ کیونکہ اس مہینے بھی اور پچھلے مہینے بھی تقریباً بلین ڈالر ہم کو زیادہ باہر دینا پڑا بنسبت جو ہم نے لیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر تھا. لیکن کیونکہ 5 بلین کی صرف امپورٹ ہو گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے مہینے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشر ختم ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور جو میری کوشش ہے کہ جو روزانہ کے جو ڈالر پاکستان میں آ رہے ہوں وہ زیادہ ہوں اور جو ڈالر پاکستان سے جا رہے ہوں وہ کم ہیں. اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے مہینے جو ہے، کوشش سے مراد ہے کہ ہم کوئی ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں، لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ جو ہم کیونکہ ہم نے یہ کوششیں کری ہیں امپورٹ کم کر کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پیسے پاکستان میں آئیں گے روز کے ڈالرز وہ زیادہ ہوں گے اور جو باہر جا رہے ہوں گے وہ کم ہوں گے، تو روز کا ڈالر سرپلس ہوتا رہے گا جس کی وجہ سے پریشر ختم ہو جائے گا اور پھر ڈالر کی ویلیو روپے کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہوگی. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگلے 2 ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ دیکھیں یہ مارکیٹ کو کسی کو نہیں پتہ ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ فنڈامنٹلز میرے حق میں ہیں، لیکن اسپیکولیشن، سینٹیمنٹس، یہ چیزیں بھی بڑا اس پہ عمل دخل کرتی ہیں. جی بھائی. جی یہ بتا دیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے آپ نے بڑے دعوے کی کہ ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ادارے شمالیات کی جو ہفتہ وار رپورٹ آتی ہے اس میں 4% مزید مہنگائی بڑھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حالات کو بہتر کر لیے ہیں کہ جو گولڈ ڈیفالٹ ہو رہا تھا اس سے بچا لیے. یہ بتا دیں مہنگائی کو اب کم کرنے کے لیے کوئی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ کس طرح سب چیزوں کو بہتر کریں گے؟
शुक्रिया इदरीस साहब। सवाल आपका बहुत ही मौजू है और बड़ा अच्छा है। मैं आपसे फिर ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी वज़ीर ख़ज़ाना आता है उसकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि वो मुल्क में महंगाई कम करे, और दूसरी कोशिश होनी चाहिए कि ग्रोथ हो और रोज़गार बढ़े, या पहली ग्रोथ की हो दूसरी महंगाई की हो। अनफॉर्चुनेटली मेरी ना महंगाई रोकने की मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी रही है अब तक, मैं सीधी बात करता हूँ, ना ग्रोथ लाने की मेरी प्रायोरिटी रही है। मेरी प्रायोरिटी तो सिर्फ डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचाने की रही है। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, आप सब जानते हैं, टीवी पे देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि श्रीलंका में मिसाल के तौर पे 490 रुपये का पेट्रोल था, कुछ अर्से पहले 3000 रुपये का ब्लैक में मिलता था। श्रीलंका में हस्पतालें बंद हो गई क्योंकि दवाइयाँ नहीं हैं। श्रीलंका में ख़वातीन 3-3 दिन तक लाइन में खड़ी रहती हैं गैस ख़रीदने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। वहाँ पर पेट्रोल 10-10 दिन तक लाइन लगती है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस महीने $5 मिलियन की बरामदात हुई हैं। दरामदात में कमी आई है जो कि खुशाइंद है। हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। दरामदात में कमी के बायस रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है।